ہیپیٹائٹس سی ایک وائرس ہے جو جگر کی سوزش کا سبب بنتا ہے۔ یہ وائرس کے خاندان کا ایک رکن ہے جس میں ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی شامل ہے۔ ہیپیٹائٹس سی جگر کو شدید نقصان، جگر کی خرابی، جگر کا کینسر اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ہیپیٹائٹس سی کے کتنے کیسز ہیں یہ اب تک معلوم نہیں ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کا اندازہ ہے کہ 5% آبادی اس سے متاثر ہیں، جس کا پھیلاؤ یورپ اور مشرقی بحیرہ روم میں زیادہ ہے۔ ہیپیٹائٹس سی ایک خون سے پیدا ہونے والی بیماری ہے، یعنی یہ متاثرہ خون سے رابطے کے ذریعے پھیلتی ہے۔ عام طور پر وائرس جلد پر پنکچر کے زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کی منتقلی کا سب سے عام طریقہ انجیکشن منشیات کے استعمال سے ہے۔ کسی متاثرہ شخص کے ساتھ گندے انجیکشن شیئر کرنے سے ہیپیٹائٹس سی منتقل ہو سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی سے متاثرہ ماؤں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کسی متاثرہ شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے یا وائرس سے متاثرہ شخص کے ساتھ ذاتی اشیاء یعنی ریزر یا ٹوتھ برش شیئر کرنے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہوتے ہیں ان میں علامات نہیں ہوتی ہیں، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں، تاہم کچھ لوگ ابتدائی علامات پیدا کرتے ہیں جن میں ہلکے سے شدید بخار، تھکاوٹ، پیٹ میں درد، بھوک میں کمی، وومیٹنگ، جوڑوں کا درد، مٹی کے رنگ کا پاخانہ اور جلد کا پیلا ہونا یعنی یرقان ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جسے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہے لیکن اس میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، وہ پھر بھی وائرس دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی انفیکشن کی تشخیص خون کے کئی ٹیسٹوں سے ہوتی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی اینٹی باڈی ٹیسٹ اینٹی باڈیز کی جانچ کرتا ہے جو وائرس سے لڑتے ہیں۔ ایک غیر رد عمل نتیجے کا مطلب ہے کہ وائرس کی اینٹی باڈیز کا پتہ نہیں چل سکا۔ ایک پازیٹیو نتیجے کا مطلب ہے کہ وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز موجود ہیں، لیکن ٹیسٹ اس بات کی نشاندہی کرنے سے قاصر ہے کہ انفیکشن موجودہ ہے یا ماضی میں۔ ہیپیٹائٹس سی جینیٹک مٹیریل کی موجودگی کا اندازہ کرنے والا ایک اور خون کا ٹیسٹ HCV RNA ٹیسٹ دستیاب ہے۔ اس ٹیسٹ کے نتائج سے ڈاکٹر کو یہ تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آیا ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن موجودہ ہے یا نہیں۔ جسم میں وائرس کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے خون کے اضافی ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں جسے ٹائٹر کہا جاتا ہے۔ جب کسی کو ہیپیٹائٹس سی انفیکشن کی تصدیق ہوتی ہے تو ڈاکٹر جگر کے نقصان کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے مزید ٹیسٹ کا حکم دے گا۔ جگر کی بائپسی کی جا سکتی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی وائرس کی کئی قسمیں ہیں، اس وجہ سے ڈاکٹر ہیپیٹائٹس سی انفیکشن کی جینوٹائپس کا تعین کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کا حکم دے گا تاکہ علاج کے طریقہ کار کا تعین کیا جا سکے۔ کرونک ہیپیٹائٹس سی انفیکشن ممکنہ طور پر سنگین پیچیدگیوں کے ساتھ دیرپا بیماری ہے۔ شدید ہیپیٹائٹس سی انفیکشن والے تقریباً 75 سے 85% لوگ کرونک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کرونک یا دائمی بیماری کے گروپ میں سے 2/3 سے زیادہ جگر کی بیماری پیدا کریں گے۔ 20% تک 20 سے 30 سال کے اندر سیروسس یا جگر پر داغ پڑ جائیں گے۔ سیروسس جگر کے کام کو متاثر کرتا ہے اور خون کے جگر کے انزائمز میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کرونک یا دائمی ہیپیٹائٹس سی کے انفیکشن والے 5% افراد جگر کے کینسر یا سیروسس سے مر جائیں گے۔ کرونک یا دائمی ہیپیٹائٹس سی انفیکشن امریکہ میں جگر کی پیوند کاری کا سب سے عام وجہ ہے۔ ہیپیٹائٹس سی انفیکشن اور شدید جگر کے نقصان والے کچھ لوگ جگر کی پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹیشن سے گزرتے ہیں، لیکن اس سے انفیکشن ختم نہیں ہوتا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے وقت فعال انفیکشن والے مریض نئے جگر میں ہیپیٹائٹس سی پیدا کریں گے۔